بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تجارت مطلب ہندی میں بولے تو ویاپار۔ اتنے بھی سرل مت بنو کہ ہر کوئی تمہارے دل میں گھر بنا لے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ مسالے والی چیز قبض پیدا کرتی ہے۔ پرانی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ اور آج کل ہے رمضان، سبھی لوگ مسالہ، تیکھا، تیل بہت کھا رہے ہوں گے، تو دھیان سے اپنی صحت کا خیال رکھ کے کھائیے۔ الحمدللہ رمضان میں کچھ بھی کھائیں نقصان نہیں کرتا ہے، پھر بھی خیال رکھیں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد لہسن کھا لینے سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ ہی قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ جلد اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، دماغی صحت بھی اچھی ہوتی ہے بادام کھانے سے، اور دل بھی صحیح رہتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ کینو کھانے سے آپ کے چہرے پر دانے نہیں نکلتے، یعنی کہ آپ کا خون پیوریفائی کرتا ہے کینو۔ تو جن کو مہاسے اور دانے نکلتے ہیں وہ خاص کر کے وہ لوگ کینو کھائیں، ان کا بلڈ صاف ہو جائے گا اور دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے داغ دھبے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ ناشتے میں ابلا انڈا کھانے سے وزن اور موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے انسان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ طاقت میں کمی ہو جائے تو مشری کی ڈلی چوس لیں۔ مشری دھاگے والی ہو، بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ شکر کی جگہ آپ سب مشری کا استعمال کریں، دودھ میں، چائے میں، جیسے بھی آپ کو جہاں بھی میٹھا یوز کرنا ہو تو یہ فائدہ مند ہے۔ تپیدق سے رہائی چاہتے ہو تو گنے کا جوس پی لو۔ اگر نزلے زکام سے گلا دکھتا ہو تو نمکین پانی کے غرارے کرنے چاہیے۔ چپس بنانے سے پہلے آلو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیں تو پھر اس سے چپس سخت بنے گی، یعنی ٹائٹ ہوگی۔ بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈا میں دہی اور سرسوں کے تیل ملا کر مالش کریں یا مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ بادام تو سچ میں امیزنگ ہے، یادداشت کے لیے بھی، پیٹ کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے، تو اسے بھگو کر کھایا کریں تو نقصان نہیں کرتا۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناف میں یعنی نابھی میں تیل ڈالنے سے پورے بدن کو طاقت ملتی ہے، کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ جو کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہوں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سیب بہت فائدہ مند ہے، اس کو سونگھ کر کھائیں تو ہزاروں بیماریاں ایسے ہی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے چھلکے میں بھی کینسر سے لڑنے کی طاقت ہے، یعنی بہت فائدہ مند ہے یہ پھل۔ سحری میں دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پیاس نہیں لگتی ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے، سارا دن امیونٹی بہتر رہتی ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ بدہضمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ بدن میں دوران خون ہوتا رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ یعنی کہ آپ بیٹھ کر زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے اور ریگولر ایسے ہی کام کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو بواسیر ہو جائے گی، دوسری چیز ہے ہڈیوں میں پرابلم ہو جائے گی۔ کسی کپڑے پر سیاہی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر نیمبو اور نمک لگا کر دھو دیں اور بھگو دیں اور اس کے بعد صابن سے دھو دیں۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم یعنی اوس کو چہرے پر ملنے سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے نہ صرف سر درد اور متلی
قے ختم ہوتا ہے، بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوجن کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض کے لیے کرامات ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ عورت کے پیٹ پر پریگنینسی کے بعد کالے داغ ہو گئے ہیں، لکیریں پڑ گئی ہیں تو ایک کھیرا روزانہ مسل لیا کریں۔ چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے کیا؟ کچی گاجر اور شلجم رکھنا ہے تو آپ کھاؤ کچی گاجر اور شلجم۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں وہ نہار منہ بادام کا استعمال کریں۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کدو یعنی لوکی جو گول والی ہوتی ہے اس کا تیل، اس کے بیج کا تیل نکلوا کر اس کی مالش کریں۔ آپ کو مارکیٹ میں بنا بنایا مل جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو نیمبو کا چھلکا مسل لیں۔ بوڑھے ہو گئے ہوں تو دیسی انڈے کی زردی کھا لیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھاؤ گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، لیکن موٹاپا بڑھ سکتا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی نہیں تولا جا سکتا، ایک انصاف کرنا اور ایک معاف کرنا۔ میری دادی کہتی تھی جب بنے خون کم اور بلغم زیادہ تو کھاؤ گاجر، مولی اور شلجم زیادہ۔ تو یہ سچ بات ہے، حقیقت ہے۔ میری دادی بیچاری اللہ ان کو جنت دے، وہ ہر وقت کہاوت ہی کہتی تھی ہر بات میں۔ جو کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور دوسری کا تیسری ضرورت پر، یعنی کہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کو کہتے ہیں آوشیکتائیں جننی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی پورک بھی اور جننی بھی۔ دانت نعمت کھاتے کھاتے گھس گئے لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ گھسی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دنیا کی نیت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی، اور عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت اپنی تکیہ کے نیچے یہ ایک چیز رکھ لیں اور وہ ہے آیت الکرسی۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر پتہ چلے گا۔ روزانہ ایسا کریں، اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچا دودھ سفید کپڑوں پر دوسرے کپڑے کا رنگ اتر گیا ہو تو اس کے لیے کچا دودھ لگائیں یا بھگو دیں اس میں کپڑے کو تو اسے صاف کر سکتا ہے یہ۔ اگر کسی کپڑے پر ہولی کا رنگ لگ گیا ہو یا ایک ساتھ 2 کپڑے دھوئے گئے ہوں اور اس کپڑے کا رنگ اس دوسرے والے کپڑے پر اتر گیا ہو جو لائٹ کلر کا ہے تو اسے بھی دہی یا مٹھے میں بھگانے سے رنگ نکالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 3-4 انجیر رات کو بھگو کر صبح میں کھا لیں، یہ قبض سے اور بواسیر سے راحت دلاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔